بسم اللہ، الحمدللہ۔ کیا ملتا ہے نیوز چینلوں پہ بیٹھ کر اپنی آنکھوں کے سامنے دنیا کے اندر مرتے ہوئے انسانوں کو دیکھنے کے بعد؟ ایک نیوز چینل پہ بیٹھ کر ایک نیوز رپورٹر خبریں سنا رہا ہوتا ہے، اپنے ہی سامنے مرتے ہوئے انسانوں کو دیکھ کے رپورٹنگ کر رہا ہوتا ہے۔ جرنلسٹ اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی عوام کا پیسہ لے کر ایٹمی ہتھیار بنائے، میزائل بنائے اور بہت سے ویپنز بنائے، پھر ان کو استعمال کرتے ہیں دوسرے انسانوں کو قتل کرنے کے لیے، ان کے اوپر مارنے کے لیے، ان کی بچیوں کو مارنے کے لیے، بچوں کو مارنے کے لیے، بوڑھوں کو مارنے کے لیے، عورتوں کو مارنے کے لیے، نوجوانوں کو مارنے کے لیے۔ کون لوگ مارتے ہیں؟ انسان ہی تو مارتے ہیں۔ کتے کے پلوں تو نہیں مارتے آ کے، ہوا میں اڑتے شاہین تو نہیں مارتے آ کے اوپر سے میزائل۔ اتنی ساری جو لشکر اللہ کے کام کر رہے ہیں زمین کے اوپر، آسمان اور زمین کے درمیان میں، یہ تو نہیں آ کے مار رہے ہیں نا انسانوں کو۔ انسان انسان کو مار رہا ہے۔ یہ بغیرت انسانوں کے اندر سے ہیں جو انسانوں کو مار رہے ہیں، اور بزدلوں کی فوج کھڑی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر، اکثریت کے اندر انسانوں میں، جن کی ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ مل کر ظالم کا ہاتھ روک سکے۔ حالانکہ اللہ نے بڑوں کو بڑے بڑے عہدے دیے ہوئے، بڑے بڑے اختیارات دیے ہوئے، زمین دی ہوئی ہے، جائیدادیں دی ہوئی ہیں، دولت دی ہوئی ہے، مال و دولت پتہ نہیں کیا کیا دیا ہوا ہے، لیکن نہیں، موت کے خوف نے ان کو بزدلی کی چادریں چڑھا کے رکھی ہوئی ہیں، ان کی ہمت نہیں ہوتی۔ اللہ نے 21ویں صدی میں بڑے بڑی نشانیاں نازل کی۔ اس نے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک زمین کے اندر کروڑوں مسلمانوں کی لاشوں کو محفوظ رکھا ہوا ہے، بنا کسی کیمیکل کے استعمال ہوئے، کسی انسان کی مداخلت کے بغیر۔ ان کے انسانی جسم سلامت ہیں، ویسے کہ ویسے ہی خون بھی ہے ان میں، بعض میں جسم نرم و ملائم ہے، سب کے جو نیک مسلم رہ کے مر گئے۔ اللہ نے ان کو پریزرو کیا ہوا ہے، اللہ کی ڈیوائن پاور ہے، اور اللہ نے اپنے تمام ان نافرمانوں کو اور کافروں کو اور منافقین کو جو ڈسبلیور تھے اللہ کے، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو ان کے بھی ڈسبلیور ہیں، اللہ اور رسول کے ڈسبلیور ہیں، ان کی لاشوں کو بھی اللہ سڑا گلا کے ختم کر دیتا ہے۔ نیچر کے فزکس کے قانون اثر نہیں کرنے دیتا وہ اپنے نیک پیروکاروں پر ان کی انتقال ہو جانے کے بعد۔ اور زمین کے اندر دفن شاہ عقیق بابا کی روح ان کے مزار پہ لا علاج مریضوں کے علاج اور میڈیکل آپریشن کر رہی ہے۔ دین اسلام کی سچائی پہ کھلے معجزات موجود ہیں 21ویں صدی کے اندر، میڈیا کی رپورٹس موجود ہیں، ٹی وی چینلز کی رپورٹ موجود ہیں، جرنلسٹ کی رپورٹس موجود ہیں، نیوز پیپر میں شائع ہو چکا، لیکن اب بھی دنیا کے 5 ارب سے زیادہ غیر مسلم یہ نہیں جانتے وہ، صرف ان کو پتہ لگنے کی دیر ہے۔ عام عوام کو، غیر مسلموں کی جو 5 ارب سے زیادہ غیر مسلم ہیں، ان کی عام عوام کو نہیں پتہ یہ حقیقت کہ موت کے بعد نیک مسلمانوں کی لاشیں محفوظ رہتی ہیں، کہ موت کے بعد صرف نیک سنی مسلم کی روح کو یہ طاقت ملتی ہے کہ وہ دنیا میں تصرف کر سکے عالم برزخ سے۔ انہیں نہیں پتہ۔ ارے جنہیں پتہ ہے، جو مسلمان بنتے ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو قرآن اور حدیث کے راگ الاپتے ہیں، ان میں بھی جو علماء سو ہیں جن کی اکثریت ہے دنیا کے اندر، وہ نہیں مانتے، انہیں شرک کا ہیضہ لگ جاتا ہے جب قبر کا ٹاپک آتا ہے، تو دراڑے ڈالتے ہیں، رکاوٹ ڈالتے ہیں، اللہ کے ثبوتوں کو غیر مسلموں کو نہیں بتاتے، سانپ سونگھ جاتا ہے ان کو قبر کا ہیضہ لگ جاتا ہے، ان کو شرک کا ہیضہ لگ جاتا ہے۔ اگر ان میں اتنی غیرت ہے، اور ان مالداروں میں بھی اتنی غیرت ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے کے پیسہ بٹورتے ہیں عوام سے، ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں عوام کو، اگر ان میں اتنی غیرت ہے اور واقعی میں وہ مخلص ہیں دنیا کے مظلوم مسلمانوں سے، اگر واقعی میں مخلص ہیں وہ اللہ کے دین اسلام سے، اگر واقعی میں مخلص ہیں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی امت سے اور اس کائنات کے بادشاہ اللہ واحد القہار سے، تو دکھائیں نا وہ دنیا کے سارے غیر مسلموں کو، کریں نا پروموشن پوری دنیا کے اندر تمام غیر مسلموں کے سامنے ان ثبوتوں کی، ان معجزات کی، ان نشانیوں کی جو اللہ نے نازل کی ہیں، دکھائی ہیں 21ویں صدی میں، جن کے ثبوت، ویڈیو فوٹیجز اور ثبوت اور ایویڈنسز بن چکے ہیں۔ کیوں نہیں دکھا رہے؟ کیوں نہیں دکھا رہے بھائی؟ دکھاؤ نا، انڈیا میں دکھاؤ، ہندوؤں کو دکھاؤ، تاکہ اکثر یا تمام ہندو کلمہ پڑھیں اور دین اسلام میں داخل ہوں۔
دکھائیں نا، یہودیوں کو دکھائیں، عیسائیوں کو دکھائیں، بدھسٹ کو دکھائیں، قادیانیوں کو دکھائیں، شیعوں کو دکھائیں کہ جی سنی مسلمانوں کی لاشیں محفوظ رہتی ہیں، سنی مسلمانوں کی روحیں جو ہے نا وہ ان کی موت کے بعد تصرف کرتی ہیں، روحانی طاقتوں سے مدد کرتی ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کی پرمیشن سے۔ 21ویں صدی میں اللہ نے نیچر کے لشکروں کے ذریعے، چرند پرند درند کے ذریعے، درختوں کے ذریعے، پتوں کے ذریعے، بادلوں کے ذریعے اپنے نام کے سگنیچر کر کے دکھا دیے۔ کیا کھوپڑیاں کام نہیں کر رہی ہیں کیا اکثر انسانوں کی؟ کیا ان کی کھوپڑیاں کام نہیں کر رہی جو کلمہ حق بول بول کر خود کو عالم کہتے ہیں، مفتی کہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں؟ کیوں نہیں دکھا رہے عوام کو، عام عوام کو کیوں نہیں دکھا رہے غیر مسلموں کو دنیا بھر کی؟ کیوں آ کے مالداروں کو ترغیب نہیں دے رہے کہ وہ اپنی پیسہ لگائیں، انویسٹمنٹ کریں اور پروموشن کریں اور ایڈ چلائیں اور پوری دنیا کے اندر ٹی وی چینلز اور اخبارات میں دکھائیں، غیر مسلموں کو ہر زبان میں پہنچائیں ان ثبوتوں کو؟ کیوں نہیں کر رہے؟ کیا پتہ نہیں ہے ان کو؟ بالکل پتہ ہے، انہیں پتہ ہے، بہت سو کو پتہ ہے، کیوں نہیں کر رہے؟ کیا خالی گدی نشینی کرنی تھی، پیری فقیری کرنی تھی، یا خالی قرآن خوانیاں کرنی تھی، یا خالی مسجدیں بنانی تھیں، چندے خیراتی کرنے تھے؟ ہیں بس یہی کام کرنا تھا کیا؟ پھر باتیں کیوں کرتے ہیں، دعائیں کیوں کرتے ہیں؟ رٹا لگانے کے لیے دعائیں کرتے ہیں جمعے کے دن پہ۔ آج جمعہ ہے نا، آج بھی جمعے کا دن ہے، 3 مارچ 2023۔ کس لیے دعائیں کرتے ہیں مسجدوں میں پوری دنیا بھر کے اندر؟ یا اللہ مظلوم کی مدد کر، کشمیر آزاد کرا، فلسطین آزاد کرا، یہ کرا وہ کرا، سب کچھ کہ اللہ نے ہی کرنا ہے؟ اگر اللہ نے کرنا ہوتا تو وہ آسمانوں سے ایسی نشانیاں نازل کر دیتا کہ سب کی گردنیں جھکا دیتا اور سب کے سب گردنیں جھکا کے کلمہ پڑھ کے دین اسلام میں آ جاتے، لیکن اس نے وہ نہیں کرے گا یہ سارے کام خود سے۔ اس نے گھاس چرنے کے لیے نہیں بنایا بہت سارے انسانوں کو مسلمانوں کے گھروں میں۔ اللہ چاہتا ہے کہ مسلمان کریں، وہ چیک کرنا چاہتا ہے کون ہے سچا دعووں میں، بڑے کلمے پڑھتے ہیں، کون ہے سچا اس کے کام میں، کون ہے جھوٹا اس کے سامنے، پھر بتائے گا وہ قیامت کے دن کون سچا تھا اور کون جھوٹا تھا ان کے اعمال کے سبب۔ دنیا کے اندر یہ جو نشانیاں آ چکی ہیں، جا کے دیکھ لینا rightfulreligion.com ویب سائٹ پر کتنے ثبوت پڑے ہوئے ہیں، جا کے دیکھ لو یوٹیوب چینل پر گاڈ آف نیچر پر کتنے ثبوت پڑے ہیں، کافی ہیں۔ جو لیجنڈ کے ساتھ نشانیاں وہ تو چھوڑو، جو اللہ کے حکم سے واضح میریکلز موجود ہیں، جو نیچرل ہیں، نیوٹرل ہیں، جن سے لیجنڈ کا بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم سے ظاہر ہوئے ہیں، ان کو تو پہنچاؤ، ان کو تو پھیلاؤ کم سے کم۔ کب تک حسد میں اور جلن میں پڑے رہو گے اور مرتے رہو گے خود بھی اور دوسروں کو بھی مرنے دو گے؟ لگاؤ نا اپنا پیسہ مال دولت، لگاؤ، بچاؤ اپنی عوام کو، بتاؤ نا ان کو، دکھاؤ نا غیر مسلموں کو، تاکہ یہ ظلم و ستم ختم ہو مسلمانوں پر سے اور وہ کلمہ پڑھیں وہ لوگ غیر مسلموں کی اکثریت اور اسلام میں آئے۔ پھر امن قائم ہوگا، پھر غربت ختم ہوگی، پھر جہالت ختم ہوگی، پھر دنیا کے اندر کوئی سمجھ میں آئے گا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی جب اکثریت کھڑی ہوگی، جو نئے مسلمان ہوں گے پھر وہ بتائیں گے، دکھائیں گے کہ کیسے نظام آتا ہے اسلام کا، کس طرح سے اللہ کا قانون نافذ ہوتا ہے، کس طریقے سے پھر وہ کریں گے کام اللہ کا مخلص ہو کر۔ کیونکہ اکثر پیدائشی جو ہیں مسلمان وہ تو ناکارہ ہو چکے ہیں، بزدلی کی چادروں میں بیٹھے ہوئے، انہیں کیا فکر، انہیں کیا خبر، انہیں تو ثبوت بھی مل جائے تو آنکھیں پھیر کے چلے جاتے ہیں بہت سے کہ یہ کوئی بہت بڑی نشانی نہیں، یہ کوئی خاص ثبوت نہیں۔ کیوں؟ کلمے پڑھے ہوئے انہیں خوش فہمیاں ہیں انہیں کہ ہم تو جنت میں چلے جائیں گے۔ ہاں تم جنت میں چلے جاؤ گے نا، تمہیں اپنی فکر ہے، اور وہ جو جہنم میں جا رہے ہیں ان کی فکر بھی ہے۔ پھر باتیں سناتے ہیں بیٹھ کے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے امت کے لیے، انہیں جہاں موقع ملتا تھا نا وہ کافر کو کلمہ پڑھانے کے لیے کوشش کرتے تھے، میریکل دکھا دیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے، وہ اپنے ایفرٹس کرتے تھے، ہر طرح سے ایفرٹس کیے انہوں نے۔ کون سے یہ سنت پہ کون عمل کر رہے ہیں؟ کتنے مسلمان عمل کر رہے ہیں کہ غیر مسلموں کو دھڑا دھڑ دین اسلام میں داخل کرنے میں کام کیا جائے، دنیا بھی کمائی جائے، مال بھی کمایا جائے، لیکن غیر مسلموں اپنی ضروریات پوری کر کے غیر مسلموں کو دین اسلام میں داخل کرنے کے لیے لگائی جائے نا، پیسہ مال و دولت لگائی جائے نا۔ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو نا، یا شیطان کو خوش کرنا ہے؟ عقل استعمال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ اگر کوئی نشانی کو نہیں پہنچانا چاہتا، اگر کسی کو صرف شیئرنگ کرنے میں، پروموشن کرنے میں اس حوالے سے بھی ہیضہ لگا ہوا ہو تو پھر ٹھیک ہے، انتظار کریں سب کے سب، دنیا میں جتنے بھی ہیں، لیجنڈ بھی انتظار کر رہا ہے۔ ہاں انتظار کرو، کرونا کے ذریعے سبق دکھا دیا اللہ نے، سیلاب کے ذریعے بھی پاکستان میں بھی سبق دکھایا، دنیا بھر میں بھی دکھا رہا ہے، اور عبرت کا نشان بنا رہا ہے، وہ جہاں وہ چاہ رہا ہے وہاں وہ کر رہا ہے۔ زلزلے سے بھی ابھی سبق سکھایا نا ترکی کی سائڈ پہ، ہاں
دیکھو دیکھو آگے آگے اور ہوتا ہے کیا اللہ کے حکم سے. اللہ واحد القہار ورب ذوالجلال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.